بہت عرصے پہلے مصر کا فرعون نامی بادشاہ تھا جو یعقوب علیہ السلام کے عقیدت مندوں پر ظلم کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ عقیدت مند اسرائیلیوں کی اولادوں کے طور پر جانے گئے۔ بنی اسرائیل کی حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ یہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے انہیں نچلے طبقے کے کاموں کے لیے معمور کیا ہوا تھا اور غلاموں کا سو رویہ رکھا جاتا تھا۔ فرعون اسرائیلیوں کو سزا دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ صرف اسی کو ایک خدا مانے۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا سا آگ کا گولا آسمان سے نیچے آیا اور اس نے پورے شہر کو جلا ڈالا۔ آگ نے مصر کے لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا، لیکن اسرائیلیوں کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فرعون ڈر گیا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون بہت تیش آیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس حکم سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ یہ وہی وقت تھا جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ آپ کے ایک بڑے بھائی بھی تھے جن کا نام ہارون علیہ السلام تھا، اور آپ کی ایک بڑی بہن بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور آپ کی ماں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دے۔ پیغمبر کی بہن ٹوکری کا پیچھا کرتی رہی۔ دریائے نیل میں بہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل پہنچے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو آپ کو اس پہ بہت پیار آیا اور آپ نے فرعون سے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام محل میں شہزادے کی طرح بڑے ہوئے۔ اللہ نے انہیں اچھی صحت، علم اور طاقت سے نوازا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مصر کا ایک سپاہی اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے آدمی نے انہیں مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے سپاہی سے ظلم بند کرنے کو کہا، لیکن وہ باز نہ آیا اور بدزبانی پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس ظلم پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں بخش دیا۔ اگلے روز وہی آدمی دوبارہ جھگڑتا ہوا ملا اور اس نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، جس پر دشمن قوم کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے گزشتہ روز مرنے والے آدمی کا یاد دلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے کارنامے کی خبر ملی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے فرعونیوں میں سے ایک نیک مرد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بھی تھا، دوڑا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے شہر سے باہر کی جانب نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلد بازی میں مصر چھوڑ گئے اور مدین کی طرف نکل پڑے۔ کئی دن ریگستان میں سفر کرنے کے بعد آپ مدین پہنچے۔ جب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ آرام کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے چرواہے ایک کنویں سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، جبکہ دو لڑکیاں اپنے بکریوں کو الگ روک کر کھڑی ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈول نہیں کھینچا جاتا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچا رہے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ پاس ہی ایک دوسرا کنواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈھکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے۔ آپ نے تنہا اس پتھر کو ہٹایا اور اس میں سے ڈول کھینچ کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، تو جو نعمت مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب بیٹیوں نے گھر جا کر اپنے والد کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اس مرد صالحہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے گھر پہنچے تو آپ نے ان کو اپنی داستان سنائی۔ ان کے والد نے کہا کہ فکر نہ کرو، ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے ہو، اب یہیں میرے پاس رہو۔ ایک دن وہ بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم میری ایک بیٹی سے نکاح کر لو، لیکن تمہیں 8 سال تک میرے پاس کام کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ان کی بیٹی سے نکاح ہوا اور 10 سال تک ان کی مویشیوں کی دیکھ بھال کی۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی یاد ستانے لگی اور آپ نے مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے مدین کی زمین کو چھوڑ دیا اور کئی دن سفر کے بعد وادی سینا پہنچے۔ آپ نے وہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا اور آگ جلانے کی غرض سے لکڑیاں ڈھونڈنے لگے۔ لکڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ طور پہاڑ پر پہنچے۔ طور کی چوٹی پر انہیں ایک آگ نظر آئی۔ جب آپ اس کے نزدیک بڑھے تو آپ کو ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا مالک، اور یہاں جوتے اتار دو کیونکہ تم ایک پاک جگہ پر کھڑے ہوئے ہو۔
پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انہیں ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیں۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تکمیل کی تو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ سانپ کو دوبارہ پکڑیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور سانپ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قمیض میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ باہر نکالنے کو کہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو آپ کا ہاتھ چمکنے لگا۔ یہ دو معجزات دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کام کے لیے بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی۔